بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. یہ حدیث شریف کی چند دعائیں ہیں جو کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. اس وجہ سے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ یہ 2-3 دعائیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں تاکہ یہ دعائیں آپ حفظ یاد کر لیں اور ان کا ترجمہ بھی محفوظ کر لیں، اور جب ضرورت پیش آئے ان کو استعمال کریں جیسا کہ حدیث شریف میں اس کی ضرورت بیان کی گئی ہے. یہ تو آپ کو یہ دعائیں یاد بھی کرنی ہے تھوڑی تھوڑی. آج ایک دعا اگر ہوتی ہے تو ایک تو کم سے کم یاد کر لی جائے. ہو سکتا ہے آج 2 دعائیں ہو جائیں تو ایک یاد اب کر لیں، ایک کل کو کر لیں، لیکن یاد ضرور کر لیں کیونکہ یہ ہر وقت کی ضرورت ہے. اور کتنی اہم دعائیں ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا حدیث شریف پڑھنے سے. یہ آپ کے سامنے اس وقت بخاری شریف موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 6382 یہ حدیث شریف کا نمبر ہے. مصنف امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ہمارے استاد مطرف ابن عبداللہ ابو مصعب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ہمارے استاد عبد الرحمن ابن ابی المیوال نے. وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن المنکدر سے وہ حدیث نقل کرتے ہیں، وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف نقل کرتے ہیں. حدیث شریف یہ ہے: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو استخارہ یعنی خیر کا طلب کرنا سکھایا کرتے تھے تمام چیزوں میں. یعنی تمام جو بھی اہم چیز پیش آئے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ استخارہ کرو. اور ہم سوچتے ہیں کہ دوسروں سے استخارہ کرائیں، وہ بھی جب بہت ہی زیادہ مسئلہ پھنس جاتا ہے، شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، بس ایسے موقع پر استخارہ کرتے ہیں. حالانکہ بہت سارے مقامات پر آدمی کو استخارہ کرنا پڑتا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ خود سکھاتے تھے. کالسورۃ من القرآن، دیکھ لی آپ اس سے اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھلاتے تھے، اسی طریقے سے یہ استخارہ اور یہ استخارے کی دعا بھی سکھایا کرتے تھے. اذا ہم بالامر، جب آدمی کسی چیز کا ارادہ کرے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں استخارہ کروں، فلیرکع رکعتین، تو 2 رکعت نماز پڑھے. ثم یقول، پھر کہے، یہ جو دعا استخارہ ہے کیونکہ ہم کو اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو یہاں پر پڑھتے ہیں. اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. استخیر یہ فرسٹ پرسن سنگولر واحد متکلم ہے. بعلمی کا، تیرے علم کی وجہ سے، یہ با کا ترجمہ وجہ سے کریں گے. وَأَسْتَقْدِرُكَ، اور تجھ سے قدرت مانگتا ہوں. سین تا جہاں آتا ہے عام طور پر اس کے معنی طلب کرنے کے ہوتے ہیں. استخیرو میں بھی سین تا ہے، اصل تو خا یارا خیر ہے، خیر کے معنی بھلائی، اور سین تا آیا تو مطلب ہے خیر کا طلب کرنا. میں تم سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کی وجہ سے، یعنی آپ عالم ہیں، سب چیز کو جاننے والے ہیں، اس وجہ سے خیر بھی آپ ہی کو معلوم ہے. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور میں آپ سے قدرت، طاقت طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں، طاقت کا سوال کرتا ہوں. بقدرتک، آپ کی قدرت کی وجہ سے، یعنی یہاں پہ بھی بات سببیہ ہے
کیونکہ آپ ہر چیز پر قادر ہے، اس وجہ سے میں اس کام پر آپ کی قدرت مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ، یہ اسألو کا یہ بھی مضارع پرزینٹ فرسٹ پرسن واحد متکلم ہے، اور میں سوال کرتا ہوں، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، من فضل کا، آپ کے فضل کا حصہ، العظیم، آپ کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔ فضل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسان کو، اللہ تعالیٰ کے عطا کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے برسنے کو۔ کیوں میں آپ سے کیوں مانگتا ہوں؟ فا یہ تعلیلیہ ہے، میں آپ سے کیوں قدرت مانگ رہا ہوں؟ کیوں؟ وَإِنَّكَ، اس لیے کہ جو فا تعلیلیہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ اس لیے کی کرتے ہیں، اس لیے کہ اِنَّكَ، بے شک آپ، تقدر، قدرت رکھتے ہیں، ولا اقدر، اور میں قدرت نہیں رکھتا، وتعلم، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں اے اللہ آپ کے علم کی وجہ سے میں خیر کا طلب کرتا ہوں، کیوں؟ وتعلم، اے اللہ آپ جانتے ہیں، ولا اعلم، میں کچھ بھی نہیں جانتا، وتعلم کل شیء، آبجیکٹ چھپا ہوا ہے، اور آپ ہر چیز جانتے ہیں، ولا اعلم، اور میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور آپ تو چھپی ہوئی باتوں کو بہت اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے علام یہ مبالغہ ہے، اسی وجہ سے اس کا ترجمہ کریں گے بہت زیادہ جاننے والا۔ علام، رزاق، غفار، قہار، جبار، یہ سب مبالغہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور آپ تو چھپی ہوئی، غیب یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر وہی جو ابھی ہم نے سورہ حجرات کی آخری آیت میں پڑھا، یعلم غیبہ، تو یہ غیب کا جمع ہے، اور آپ تو غیب کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم، ان شرطیہ ہے جس کا ترجمہ اگر سکا، اگر آپ جانتے ہیں، ان ھذا الامر، کہ یہ کام، ھذا الامر، جو بھی کام آپ کو پیش ہے وہ کام یہاں پر مراد ہے، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ھذا الامر پر ذہن میں وہ چیز رکھے جو جس بارے میں وہ استخارہ کر رہا ہے، شادی کا استخارہ ہے تو شادی ذہن میں رکھے، کاروبار کا استخارہ ہے کاروبار ذہن میں رکھے، اور کوئی ضروری نہیں، اگر ذہن میں نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، اور اگر اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں ان ھذا الامر، کہ یہ کام خیر، بہتر ہے، لی، میرے لیے، فی دینی، میرے دین میں بھی، و معاشی، اور میری زندگی میں بھی، معاش کہتے ہیں جہاں آدمی زندگی گزارتا ہے، تو دنیا بھی مراد لی جا سکتی ہے، کیونکہ دنیا گزارنے کی جگہ معاش تو دنیا ہی میں گزرتا ہے، تو معاشی روزی بھی مراد لیتے ہیں، میری روزی میں، اور معاش یہ اصل میں ظرف زمان، ظرف مکان اگر لیں، عیش گزارنے کی جگہ، تو عیش گزارنے کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہی تو دنیا ہوتی ہے، تو میں بہتر، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، میری دنیا، میرے دین میں، میرے دنیا میں، لیکن دنیا اصل ترجمہ نہیں ہے معاش کا، بس اصل ہے عیش گزارنے کی جگہ، اور عیش کا مطلب وہ عیش نہیں جو اردو کی ہوتی ہے، عیش کا مطلب ہے زندگی گزارنا۔ وعاقبتی امری، اور میرے کام کے انجام میں، عاقبت کہتے ہیں انتہائی چیز کو، میرے کام کے انجام میں، یعنی جو میرے سامنے اس وقت حالات ہیں وہ تو مجھ کو چلو دیکھ رہے ہیں، لیکن آئندہ کیا حالات آنے والے ہیں وہ تو مجھ کو معلوم نہیں، تو اس میں بھی اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہو، وعاقبتی امری، اور میرے آخری انجام میں، میرے کام کے انجام میں، عاقبت کا ترجمہ انجام، میرے کام کے انجام میں یہ بہتر ہو، یا تو یہ لفظ بولے یا کہے فی عاجلی امری و آجلی ہی، یعنی عاقبتی امری، یا پھر فی عاجلی امری و آجلی، عاجل کہتے ہیں جو چیز جلدی ہو، اور آجل کہتے ہیں اس چیز کو جو چیز لیٹ آتی ہو، عین کے ساتھ جلدی،
یہ اس میں فاعل ڈوئر ہے، اور عاجل یہ بھی اس میں فاعل ڈوئر ہے. تو میرے عاجل سے مراد اسی وجہ سے دنیا لیتے ہیں کیونکہ دنیا سامنے ہے، جلدی ہے، اور عاجل سے مراد آخرت لیتے ہیں کیونکہ آخرت بعد میں آئے گی، لیٹ آئے گی. تو فی عاجل امری میرے معاملے کی دنیا میں، میرے معاملے کی آخرت میں. اور دوسرا ترجمہ اس کا وہی کیا جائے گا کہ عاجل کا ترجمہ بالکل اپنی جگہ پر رکھے، فی عاجل امری میرے قریبی معاملے میں، وآجلہ اور دور کے معاملے میں. یہ زیادہ بہتر ہے. اس کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ کریں گے تو اس میں سب چیزیں شامل ہو جائیں گی. فی عاجل امری میرے قریب کے معاملے میں، وآجلہ اور میرے دور کے معاملے میں. اگر یہ خیر ہے، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، وفی عاجل امری وآجلہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. فقدرہ لی، فقدرہ اور بعض کتابوں میں فقدرہ، دونوں ٹھیک ہے. فقدرہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے. اقدر یہ باب نصرہ سے ہے، امر آرڈر ہے. فقدرہ تو اس کام کو، ہا ضمیر پر ناؤن لوٹ رہی ہے امر کی طرف، تو اس کام کو آسان فرما دے لی میرے لیے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ اور اگر آپ جانتے ہیں، ان هذا الامر کہ یہ معاملہ، شر لی میرے لیے برا ہے، فی دینی میرے دین میں، ومعاشی اور میرے معاش میں، میرے کاروبار میں یا میری دنیا میں، وعاقبت امری اور میرے کام کے انجام میں. او قالا یا پھر کہے فی عاجل امری وآجلہ میرے قریبی معاملے میں، وآجلہ اور میرے دور کے معاملے میں اگر یہ کام برا ہے، فصرفہ، فصرفہ یہ بھی امر آرڈر ہے. صرف یصرف پھیر دینا، اسرف پھیر دے، فصرفہ تو اس کام کو پھیر دے، انی میری طرف سے، وصرفنی اور مجھ کو پھیر دے. وصرف یہ بھی آرڈر ہے اور یا پرناؤن جو ہے وہ مفعول بھی ہے، اور مجھ کو پھیر دے، عنہ اس کام سے. وقدر لی لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے وقدر لی الخیر، وقدر لی الخیر اور میرے لیے آسان کر دے، الخیر بھلائی کو. حیث کان جس جگہ بھی وہ، حیث آتا ہے زمانے کے لیے، حیث کانا جس جگہ بھی وہ ہو کا کیا مطلب؟ کانا یہ فعل ہے، اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے الخیر کی طرف. میرے لیے آسانی فرما دے، میرے لیے آسانی فرما دے، میرے وقدر کا ترجمہ بھلائی. آسانی فرمانا ہے. ایک منٹ رکو. وقدر لی الخیر اور میرے لیے بھلائی آسان فرما دے، حیث کان جس جگہ بھی بھلائی ہو. یہ آسان، وقدر کا ترجمہ آسان فرما دے. اور ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے میرے لیے مقدر فرما دے، میرے لیے مقدر فرما دے الخیرہ بھلائی کو، حیث کان جس جگہ بھی وہ بھلائی ہو. ثم ردنی بھی، بعض کتابوں میں اردنی بھی ہے، دونوں ٹھیک ہیں. ثم ردی یہ امر ہے، ردا یردی راضی کر دینا، ردنی پھر مجھ کو راضی کر دے، بھی اس بھلائی سے، ہا ضمیر پر ناؤن لوٹ رہی ہے الخیر کی طرف. تو یہاں تک کہ یہ دعا پوری ہو گئی ہے. اس کو اسی وجہ سے میں کاٹ دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کے سامنے اسکرین پر یہ رہے گی تو دعا یاد ہو جائے گی. وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ یہ دعا سے اس کا تعلق نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے سما یسمی نام لینا، یسمی یہ پرزینٹ ہے، سما اس نے نام لیا، نام رکھا، یسمی وہ نام لیتا ہے یا نام رکھتا ہے، حاجت
اپنی ضرورت، اور وہ اپنی ضرورت کو بیان کرے، یعنی نماز پڑھنے کے یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرے۔ اب کچھ باتیں رہ گئی ہیں۔ جو استخارے سے متعلق بیان کرنی ہے۔ نمبر 1، استخارے کے لیے 2 رکعت پڑھنی ضروری ہے، یعنی اصل استخارہ اسی کو کہتے ہیں۔ خالی دعا پڑھ کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہ بھی ایک طرح کا استخارہ ہے، لیکن اصل جو سنت کے مطابق استخارہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھے، جیسا کہ آپ سب کے سامنے موجود ہے بخاری شریف کی حدیث شریف۔ پھر جو یہ مشہور ہے کہ رات کو استخارہ کرے، تو یہ صرف آسانی کے لیے ہے کہ آدمی عشاء کے بعد عام طور پر ذہن خالی ہوتا ہے تو سکون سے نماز پڑھے گا، سکون سے دعا پڑھے گا، اور امید ہے کہ خواب آ جائے۔ تو یہ کوئی حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے کہ رات کو نماز پڑھے۔ میں اس وجہ سے بتلا رہا ہوں کہ بات بہت مشہور ہے، رات کو صرف اس وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے اور کہ اس وقت آدمی کو سکون رہتا ہے اور آدمی آسانی سے پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر آپ کو دن میں ضرورت پیش آتی ہے، آپ دن میں صلاۃ الاستخارہ پڑھیے۔ میں تو کثرت سے دن ہی میں استخارے کی نماز پڑھتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی مشہور ہے کہ استخارے کی نماز کے بعد سو جانا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے جب رات کو پڑھنا ہی ضروری نہیں تو میں دن میں اگر پڑھوں گا تو سوؤں گا کس وقت؟ تو سونا بھی یہ بس اس وجہ سے بیان کر دیا کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ خواب میں اپنی بات دل میں ڈال دیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ خواب آئے گا، تو کہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سو جانا چاہیے، لیکن سونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو دن میں ضرورت پیش آتی ہے، دن میں نماز پڑھیے، آپ مت سوئیے اس کے بعد۔ اور تیسری بات یہ بھی مشہور ہے کہ استخارے کی نماز کے بعد بولنا نہ چاہیے، یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی دل لگا کر نماز پڑھے اور بس۔ اب آدمی ضرورت پیش آتی ہے تو بولیے، ضرورت پیش نہیں آتی تو مت بولیے۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ دن میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو پورے دن تو بولنا ہی بولنا ہے۔ اگر میں نے اگر نماز پڑھ لی 10 بجے یا طلوع آفتاب کے وقت استخارے کی، تو کیا پورے دن میں نہیں بولوں گا؟ تو ایسے بھی سب ایسی ہی بات ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ خواب آئے گا، تو خواب آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ خواب میں بتلا چکا ہوں کہ بہت سارے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے اندر کوئی بات ڈال دے تمہارے ذہن میں، کاروبار سے متعلق، شادی سے متعلق، رشتے سے متعلق، لیکن کوئی خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ اصل پھر کیسے معلوم ہوگا؟ اصل ہے دل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کے اندر ایک بات آئے گی۔ آپ اپنے استخارہ کرنے کے بعد دیکھیں میرا دل اس طرف جا رہا ہے، اگر میرا دل اس کام کے کرنے کی طرف جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے انشاءاللہ اس کام میں خیر ہوگی، تو کر لیجئے۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا دل استخارے کی نماز پڑھنے کے بعد اس چیز سے کٹ گیا، اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھیے کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریے۔ اصل یہ بنیاد ہے۔ لیکن خواب بھی آتے ہیں، خواب کو بالکل منع نہیں کیا جا سکتا۔ بعض مرتبہ خواب آتے ہیں اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کام کے اندر خیر ہے یا بھلائی ہے۔ بہت سے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر سفید کلر آئے، ہرا کلر آئے، تو اس کا مطلب ہے وہ اچھائی کی نشانی ہے، اور اگر کالا آئے تو وہ بری کی نشانی ہے۔ لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، بس ایک اندازہ ہے۔ اصل ہے دل، دل سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آدمی کا دل کس طرف جا رہا ہے۔ پھر اگر کوئی بہت اہم مسئلہ ہے تو اس کو چاہیے کہ آدمی 3 دن تک استخارہ کرے۔ یہ بھی ایک اس وجہ سے بیان کیا گیا کہ جب ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں آئی تو ظاہر سی بات ہے دوسری مرتبہ پڑھے گا آدمی، تیسری مرتبہ پڑھے۔ اگر 3 مرتبہ بھی نہیں ہوتا تو بہت سارے شریعت کے کام 7 مرتبہ ہیں، تو 7 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ تو اس طریقے سے یہ سب باتیں جو ہیں
وہ کوئی حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ آسانی کے لیے یا مناسبت پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں بیان کر دی جاتی ہے، ورنہ اصل استخارہ یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا ہے۔ رہی بات یہ کہ یہ استخارے کی دعا کب پڑھی جائے گی، تو اصل تو یہی ہے کہ جب آدمی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائے، پھر استخارے کی دعا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اس میں استخارے کی دعا بھی پڑھے گا، اور جو اس کو دعا کرنی ہے اپنی ضرورت سے متعلق، مثال کے طور پر ہم اردو بولتے ہیں تو ہم اردو میں دعا کریں گے، اور اپنی ضرورت سے متعلق آدمی دعا کرے۔ رہ جاتی ہے یہ بات کہ یہ دعا نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا مثال کے طور پر جب آپ نے التحیات پڑھی، التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھی، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر علماء نے یہی لکھا ہے کہ پوری نماز پڑھنے کے بعد میں یہ دعا پڑھے۔ اور دعا پڑھنے کا مطلب وہی ہے کہ جس طریقے سے آدمی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے، اسی طریقے سے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگے، اور جو آدمی کو دعا مانگنی ہے اس ضرورت سے متعلق وہ دعا آدمی اردو میں کر لے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے استخارے سے متعلق چند باتیں عرض کر دی۔ ہاں، اور ایک بات یہ رہ چکی ہے کہ اصل استخارہ یہ کہ آدمی خود کرے، اصل استخارہ یہ ہے کہ آدمی خود کرے۔ جو ہمارے یہاں طریقہ مشہور ہو گیا کہ تعویذ گنڈے والوں سے کسی اور سے استخارہ کراتے ہیں، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اصل طریقہ یہ آدمی استخارہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی دوسرا استخارہ کر دیتا ہے تو وہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے آدمی اپنے لیے خیر مانگ رہا ہے، اللہ میرے لیے اس کام میں خیر فرما دے، تو دوسرے کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو چیز اس میں خیر ہو وہ میرے سامنے ظاہر فرما دے۔ لیکن اصل جو سنت طریقہ ہے وہ آدمی خود استخارہ کرے، لیکن اگر کوئی دوسرا کرتا ہے اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن اس میں الفاظ بدلتے ہیں، استخیرک بعلمک وغیرہ، وہ تو بیان نہیں کرنا مقصود ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، وہ حضرات جو اس کو فی الحال سن رہے ہیں وہ بھی، اور جو بعد میں سنیں گے جب ویڈیو محفوظ ہو جائے گی، اس کو یاد کر لیں۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے سکھلاتے تھے جیسا کہ قرآن کی سورت سکھلاتے ہیں، تو لہٰذا ہم کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم موقع پر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔